السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ ہر اعتبار سے کمزور ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بنانے والا خود کہہ رہا ہے: خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف بنایا ہے، ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ ایک اعتبار سے مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، بڑی استعدادیں دی ہیں، ایسی استعدادیں کہ انسان کئی مخلوق کو جو ہے کیا کرتا ہے، اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، ایک اعتبار سے ہے۔ لیکن ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت ہی کمزور، ضعیف، یہ ضعیف جب انسان کمزور ہے تو پھر اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں کسی کو سہارا بنائیں۔ کس کو سہارا بنائیں؟ اگر انسان اپنے معاملات میں مخلوق کو سہارا بناتا ہے تو اور بے بس ہوتا ہے، اور اس کی محتاجگی بڑھتی ہے، اور اس کی بے بسی بڑھتی ہے۔ ذرا غور کریں، کسی کو اپنی جاب پر اعتماد ہے کہ بھئی میرے پاس جاب ہے، کسی کو اپنے بزنس پر اعتماد ہے، کسی کو اپنے سٹاکس پر اعتماد ہے، کسی کو اپنے نوجوان بچوں پر اعتماد ہے، بھروسہ ہوتا ہے، کسی کو اپنی طاقت پر۔ یہ سارے جو اعتمادات ہیں یہ کمزور ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ تدبیر ایک الگ چیز ہے کہ انسان تدبیر کرے کہ بہترین جاب کرے، بہترین بزنس کرے، بہترین قسم کی بچے ہیں تو ان کے ساتھ تدبیر بنائے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن ایک مخلوق پر اعتماد، ایک مخلوق کا مخلوق پر بھروسہ، یہ اور اس کے کمزوری کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں میں ایک نام یہ رکھا، الوکیل، اور اللہ نے اپنا تعارف فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کا یہ اسم کئی جگہوں پر آیا ہے، وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کام بنانے والا ہے۔ الوکیل هو الموکل هو المفوض، عربی میں وکیل کہتے ہیں اس ذات کو جس کے بارے میں آدمی اپنے سارے معاملات میں جس پر بھروسہ کرے، اپنے معاملات کے اندر، اپنے کاموں کے اندر۔ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے سے لے کر آخر وقت تک اس کے سارے معاملات، اس کی ساری چیزوں کا کفیل، وکیل، کاموں کا بنانے والا یہ اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنا نام رکھا الوکیل۔ ذالکم اللہ ربکم، کیسے ذالک، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا۔ سورہ انعام کی آیات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی، اپنا تعارف بتایا کہ میں کون ہوں، میری قدرت دیکھو کہ ایک پانی ہے، ایک زمین ہے،
اس کے اندر سے میں مختلف قسم کے نباتات، مختلف قسم کے جو ہے پھل پیدا میں کرتا ہوں، اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ یہ پورا بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، بس اسی کے بندے بن کر رہو۔ اور پھر آگے اس آیت کو مکمل فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کا کام بنانے والا ہے، ہر چیز کا کام کارساز، کاموں کا بنانے والا۔ بندہ اپنے معاملات میں جب اللہ کے حوالے ہوتا ہے، اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اس کے اندر ایک قوت ملتی ہے اس کے اندر۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرنا، میرے علاوہ اپنے معاملات کو کسی پر ٹرسٹ مت کرنا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کیونکہ مخلوق جب مخلوق پر بھروسہ کرتی ہے دھوکہ کھاتی، پریشانی اٹھاتی ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اپنا 57 سالہ 57 وہ سالہ تجربہ لکھتے ہیں کہ جب میں اپنے کاموں میں کسی مخلوق پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، وہ کام بڑا مشکل ہوا، اس کام میں بڑی دقت پیش آئی۔ اپنا تجربہ لکھتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر میں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں اپنے معاملات کے اندر اللہ پر بھروسہ کیا، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کیا اور اسی پر اعتماد کیا، میرا وہ کام بڑا آسان۔ یہ تجربہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن یقین کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ بڑے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ یہ مضمون یہاں پہ ختم ہے۔ کتنا کیسا خوبصورت اللہ کی، سبحان اللہ، فاتخذہ وکیلا، یہ اصل مضمون ہے۔ آپ اسی کو اپنا وکیل بنائیے، آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیے، آپ اپنے معاملات میں اسی پر یقین کیجیے۔ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، مقامات جو قرب ہیں، اللہ سے تعلق پیدا کرنے والے جو مقامات ہیں، یہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں اللہ نے درجات بیان کی۔ توکل، وکیل جو ہے نا، اسی سے توکل ہے۔ یہ توکل کی جو صفت ہے، یہ ہمارے دلوں میں کیسے راسخ ہوتی ہے، کیسے اس کو اپنے اندر پیدا کریں، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تھا۔ جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے، خود بخود اندر جو ہے نا وہ کیفیت کس کی، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ۔ اور یہ دوستو یہ اتنی بڑی صفت ہے، سبحان اللہ۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے سوال کیا ارید ان اکون اقوی الناس، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بنوں، میں چاہتا ہوں لوگوں میں طاقتور بنوں، میرے اندر طاقت آئے، قوت آئے۔ ایک ہے ظاہری چیز کہ آدمی فٹنس کا خیال رکھے، صحت کا خیال رکھے، ہیلتھی کھانا کھائے، یہ سب چیزیں اسباب۔ توکل کی آگے علماء نے بڑی عجیب تشریح کی ہے۔ توکل تعتل کا نام نہیں ہے۔ تعتل کسے کہتے ہیں؟ اپنے اسباب کو چھوڑ دینا۔ آدمی فٹنس نہیں، آدمی کے کھانے پینے میں کوئی احتیاط نہیں، آدمی جو ہے سونے کوئی اس کی پابندی نہیں، بس اللہ پہ، یہ تعتل ہے۔ تعتل کہتے ہیں ترک کر دینا،
کھانے پینے کا نظام بگڑا ہوا، سونے کا نظام بگڑا ہوا، اور بھروسہ بندہ صحت کے معاملے میں اللہ سے کرے، یہ تعطل ہے۔ تعطل اسباب کے ترک کرنے کا نام توکل نہیں ہے۔ جتنے اسباب ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے بھی ہیں، جاب ہے، بزنس ہے، ابھی گاڑی لاک کرنا ہے، چپل کو صحیح جگہ پہ رکھ کے آنا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اپنے والیٹ کی حفاظت کرنا ہے، اپنے پاسورڈ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ تدابیر ہیں جو اسباب کے اختیار کرنے کا، اور یہ سب اس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، ہمارے اعمال سے۔ قلب کا تعلق کسی اور سے ہے، وہ کس سے ہے؟ اللہ سے ہو۔ دل کا تعلق جب ان چیزوں سے جڑ جاتا ہے تو پھر یہ چیز توکل کے خلاف ہے، یہ چیز توکل کے خلاف۔ توکل کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بات فرمائی، اريد ان اكون اقوى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور بنوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ توکل علی اللہ تکن اقوى الناس، دل کے اندر اللہ پر اعتماد، بھروسہ، بس اس کو اپنے اندر جتنا پیدا کر سکتے ہو کر لو، سب سے زیادہ لوگوں میں طاقتور بن جاؤ گے۔ آپ دیکھیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوت ارادی تھی، ان کا جو فیصلے کی قوت تھی، بات میں قوت، فیصلے میں قوت، یعنی حالات کے خلاف، مشاہدے کے خلاف، تجربے کے خلاف، انبیاء علیہ السلام، صالحین، اولیاء اللہ، ان کے واقعات اٹھا کر دیکھیں، جو انہوں نے جو قدم اٹھایا، ایک تو کیا اس کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی بنیاد انہیں یہ یقین ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کوئی قوت والا ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ جسمانی اور روحانی قوتیں نبیوں کو ہوتی ہیں، سب سے زیادہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 جنتی مردوں کی طاقت اللہ ایک نبی کو دیتے۔ ایک جنتی مرد کی طاقت کتنی ہوتی ہے؟ 40 جنتی مردوں کی قوت، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ اور روحانی اعتبار سے جو قوت ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نیک لوگوں کے جملوں کو نقل کیا بعض جگہ، اس میں ایک جگہ نیک جملے، نیک اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کیسی بات کرتے ہیں، ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں، اللہ کو وہ باتیں پسند ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں اللہ پہ بھروسہ نہ کریں؟ ہم کیوں اپنے معاملات میں اللہ پر ٹرسٹ نہ کریں، اعتماد نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اس نے تو ہمیں راہ بتائی، اس نے ہمیں راہ بتائی اسلام کی، ایمان کی، اس نے ہمیں بتایا اس پر چلو، اور اس پر جب چلیں گے تو حالات آئیں گے تو وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، جو ایذائیں تمہیں دی جائیں گی، زبان سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، ہم ضرور صبر کریں گے۔ صبر اور توکل یہ دونوں کتنا جڑے ہوئے، دیکھو اس راستے میں میں چلوں گا تو مجھے حالات پیش آئیں گے، ان حالات کو جھیلنے کی قوت کہاں سے آئے گی؟ وہ قوت آئے گی پیچھے میرا ایک ایسا سپورٹ ہے جو اتنی بڑی قوت اور طاقت والا ہے۔ کیسے؟ سبحان رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ سوچیں اللہ تعالیٰ ہم سے ایک چیز کہہ رہے ہیں، اللہ کو وکیل بناؤ، لیکن کہہ رہے ہیں کس طریقے سے کہہ رہے ہیں؟ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب ہے وہ، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب یعنی کیا مطلب؟ دائیں بائیں آگے پیچھے سارے جہاں کا پروردگار ہے وہ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایسی بڑی قدرت کا مالک، ایسا بڑا پروردگار، سارا مشرق اور مغرب اس کے قبضے میں ہے، بس اس کو اپنا وکیل بناؤ،
اس کو اپنا کارساز سمجھو، اس پر اپنے معاملات میں اعتماد کرو، پھر کیا ملے گا؟ تم نامراد نہیں ہوگی، نامراد نہیں ہوگی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی بھی معاملے میں، اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ نبیوں کی جو قوت ارادی ہے، اسی لیے المؤمن قوی، ایمان والا طاقتور ہوتا ہے، ایمان والا طاقتور۔ جیسے بعض اصول ہیں، ایمان والا سخی ہوتا ہے، ایمان اور سخاوت جڑواں ہیں، ایمان اور حیا جڑواں ہیں۔ ایمان والا سخی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا یقین اللہ کے خزانوں پہ ہوتا ہے۔ جس کا یقین کہیں ہو کہ وہاں سے مجھے ملنے والا ہے تو خرچ کرنے میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے۔ اور ادھر یقین کمزور ہے، پتہ نہیں وہاں سے ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں وہاں سے آئے گا نہیں آئے گا، یا وہاں سے جو ہے اس کا جو ہے معاملہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے، کمزور ہے، تو پھر ادھر جو ہے نا معاملے کمزور پڑتے ہیں۔ یہ اصول ہے۔ مومن سخی ہوتا ہے، مومن طاقتور ہوتا ہے، مومن ضعیف نہیں ہوتا، مومن طاقتور ہوتا ہے۔ اور جتنا ایمان کا لیول بڑھتا جاتا ہے، اس کے ایمان کے معیار کے مطابق اس کے اندر قوت ارادی، ارادے میں قوت، عمل میں قوت، جمنے میں قوت۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے توکل ہے۔ میں نے جس اللہ کا نام لیا، میں نے جس اللہ پر بھروسہ کیا، اس کی صفت کیا ہے؟ وکیل ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، جس طرح میں ایک ہی آیت میں دونوں باتیں، خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا جب وہ خالق ہے تو ہر چیز کا کام بنانے والا اللہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا، اپنا تعلق کے بڑھانے کے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیے ہیں جو چیزیں، اگر آپ اس کو غور کریں، امام یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، دیکھو، سب سے پہلے تنہائی کی عبادت ہے، تنہائی کی عبادت۔ آدمی کو اللہ پہ بھروسہ بڑھانے کے لیے کیا کرے؟ سب سے پہلی چیز وہ ہے تنہائی کی عبادت۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یہ ہے پہلا مضمون، یہ ہے تنہائی کی عبادت۔ نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ تھوڑی دیر تنہائی میں بندہ اللہ کو یاد کرتا رہے، خود بخود اس کے اندر یہ توکل، یہ اعتماد علی اللہ یہ بڑھتا جاتا ہے، اعتماد علی اللہ بڑھتا ہے۔ یہ ہمیں عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر کرنے کی چیز۔ تنہائی میں، تنہائی ایک ہے رات کی تنہائی، ایک ہے ہماری تنہائی۔ ہم جا رہے ہیں، اکیلے ہیں، سواری گاڑی میں جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، کسی کام سے جا رہے ہیں، دل میں اللہ کو یاد کر، دل میں اللہ کو یاد، یہ تنہائی کا جو یاد اللہ کو ہے، تنہائی کی عبادت، یہ ہمارے اندر جو ہے اللہ پر اعتماد بڑھا۔ دوسرا جو عمل ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ کے کلام پاک، اس کی تلاوت ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ اس کو، اور ایک صفحہ صحیح قرآن پاک کو اگر ہم روزانہ اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی عادت، روزانہ کسی بھی عمل میں پابندی اسی وقت آئے گی جب ہماری رفتار درمیانہ چاہو، اور یہ مطلوب ہے۔ ماشاءاللہ رمضان میں ہمارے اعمال، اب دیکھیں خود ہم جائزہ لیں، رمضان میں ہمارا قرآن کی تلاوت کا معیار، کسی کے 1 قرآن، کسی کے 2 قرآن، کسی کے 3 قرآن، اور کسی کے اور زیادہ، الحمدللہ۔ لیکن جب رمضان مکمل ہوا، الحمدللہ 2 مہینے تقریباً مکمل ہوئے، شوال گیا، ذی قعدہ گیا، اب ذی قعدہ جا رہا ہے نا۔ تو اب ہم خود جائزہ لیں کہ شوال سے لے کر آج تک 40-50 دن میں نے تلاوت کتنی کی۔ اب اس کو کیسے میں لاؤں؟ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ بھئی، کہ دیکھو نا، میں شروع میں بات میں نے یہیں پہ کہ ہم کمزور ہیں، قدم قدم پر ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ میں کیا، ساری مخلوق ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی منزل میں کسی کے محتاج نہیں۔ تو وہ ایک محتاج اپنے معاملات میں کس کے حوالے ہو؟ مخلوق پر ٹرسٹ کرو، جاب پر، بزنس پر، کس پر بھروسہ ہو میرا؟
جس پر بھی اللہ کے علاوہ بھروسہ ہوگا مسائل بڑھیں گے. مشکات کی روایت ہے من نزلت به فاقہ، من نزلت به فاقہ، فاقہ سے مراد کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ضرورت کسی کو پیش آئے، فانزل به الناس، اس چیز کو اس نے سیدھے لوگوں کے حوالے کیا، مخلوق کے حوالے. بھائی دیکھیں نا، تدبیر الگ چیز ہے، تدبیر بہت ضروری ہے. ہمارے معاملات میں اللہ نے ہماری ضرورتیں لوگوں سے جوڑی ہیں. ہاں، یہ اللہ کا نظام. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ نے دنیا کا جو نظام بنایا وہ ایسے کہ ایک کی ضرورت دوسروں سے اللہ نے جوڑی ہے. اس کا تعلق عمل سے ہے، قلب کا تعلق اللہ سے. تو اگر ہم اپنے اس معاملے کو سیدھے براہ راست لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس معاملے کو اس کے اور مخلوق کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے. جو معاملہ اللہ حفاظت فرمائے کسی کا کسی مخلوق سے جڑ جائے نا، اس سے بڑی ذلت کی چیز دنیا میں ہے نہیں. اسی کو سوال کہا گیا، اور سوال سے بدتر ذلت کوئی چیز نہیں. لیکن اگر کسی پر کوئی حاجت آئے، اس نے اپنے اس معاملے کو تدبیر اختیار کی، توکل، تدبیر، اسباب پورا بنا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کا یقین ہے اس معاملے کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں، اس معاملے کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا، یقین کے ذریعے، دعا کے ذریعے، پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے راستے اس کے لیے نکالیں گے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. تو میں دوسری بات میں نے عرض کی کہ سورہ مزمل میں قرآن پاک کی تلاوت، ایک صفحہ سے ہی ایک رکوع ہمارا کم از کم، لیکن اس میں استقامت ہو، پابندی ہو، اہتمام ہو. اور اہتمام آئے گا کیسے؟ ما عالم اقتصاد، اقتصاد کہتے ہیں درمیانی چال. اور اس امت کے بہت سے ناموں میں ایک نام ہے امت وسطا، یہ امت درمیانی چال چلنے والی ہے. یہ نہ بھاگ کر تھک کے کھڑے ہونے والی ہے، نہ یہ سست جو ہے چلنے والی ہے، یہ درمیانی چال چلے گی. بچپن میں سنے ہوں گے اسکولوں میں کیچوے کی اور پھر جو ہے نا خرگوش کی مثالیں دیتے ہیں، اس میں کتنی بڑی انہیں نصیحت ہوتی ہے. کیچوا جو ہے نا اپنی چال چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، منزل تک پہنچ جاتا ہے. ایک ذہن بنایا جاتا ہے کہانیوں کے ذریعے سے کہ اب اپنی چال، روزانہ مجھے ایک صفحہ، ایک رکوع، میں منزل تک ہوں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کو یاد، اللہ زبان پر اللہ کا نام ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دل میں اس کا یقین بنتا جائے گا میرے ہر معاملے میں اللہ میرے ساتھ ہے، میرے ہر معاملے میں اللہ میرے ساتھ ہے، میرے پیچھے اللہ ہے. اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، میں نے اپنے سارے معاملے اللہ کے حوالے کر دیے ہیں. یہ کہے کہ جب کوئی سوتا ہے اس کی نیند کتنی میٹھی ہوتی ہے. سارے معاملات اپنے سر پہ لے، سارے معاملات لوگوں کے حوالے کریں تو ٹینشن، نیند بھی پریشان. آدمی میٹھی نیند بھی نہیں سو سکتا. یہ سونے کی دعا ہے. ایک ہے بسمک اموت واحیا، ایک ہے وہ دعا جس میں وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. اے اللہ کوئی ٹھکانہ، کوئی کچھ نہیں ہے سوائے آپ کے. سیدھے دوستو، دو عجیب بات ہے نا. ایک ہے کسان، ایک ہے تاجر. حضرات محدثین کے درمیان ایک اختلاف ہوا کہ اس میں افضل کون ہے. بعض محدثین کہتے ہیں کہ تاجر افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی اور آپ نے خود تجارت فرمائی. بعض محدثین فرماتے ہیں کسان افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں توکل کی صفت بہت زیادہ ہے. تاجر کے پاس تو سرمایہ نظر آتا ہے، اور کسان جو ہے اپنی وہ مٹھی بھر جو دانے ہوتے ہیں وہ بھی تو زمین میں ڈال دیتا ہے. وہ زمین اس کو اندر لے لیتی ہے، بارش کا برسنا نہ برسنا، پھر وہ گلے نہ گلے، وہ کیا ہو وہ کوئی. اسی لیے توکل کے اعتبار سے کسان افضل. لیکن حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب تطبیق دی ہے. جب کسی تاجر میں امانت اور دیانت ہو تو تاجر افضل ہے، اور توکل کے اعتبار سے کسان افضل ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے یدخل الجنت اقوام، ایک جماعت میری امت کی ایسی ہوگی جو جنت میں داخل ہوگی. جنت میں، بخاری شریف کی روایت ہے یدخل الجنت اقوام
ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت میں داخل ہوگی. ان کی صفت بتائی آپ نے, قلوبہم افئدتہم کافئدۃ الطیر, ان کے دل, ان کے قلوب پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں. ان کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح. اور اس حدیث کی تشریح دوسری حدیث میں آئی ہے. کیسے پرندوں کی دل کیسے ہوتے ہیں؟ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. تم اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ایسے کر لو جیسے ایک پرندہ کرتا ہے. پرندے کا توکل یہ ہے کہ وہ بس صبح اٹھ کر گھر سے نکلتا ہے خالی پیٹ, اسے یقین اور اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ میرا پیٹ بھرے گا. شام میں اس کو اس حال میں گھونسلے میں لوٹتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے اسے. تو بہرکیف وکیل. تو یہ تین باتیں ہوئی سورہ مزمل میں. ایک ہے تنہائی میں عبادت کرتے رہنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا. یہ ہیں اس اللہ پر اعتماد اور بھروسے کی کیفیت کو بڑھانے کا عمل. اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. رب المشرق والمغرب ہے, عبادت کے لائق تو اللہ ہے. فاتخذہ وکیلا, وکیل بنانے کے لائق تو وہی. آدمی اپنے معاملات میں کسی اٹرنی کو ہائر کرتا ہے, کسی کو وکیل بناتا ہے, یعنی اپنے معاملے کو حوالے کرتا ہے. تو ہم اپنے معاملے میں کس کو حوالے کریں؟ اللہ کے. لیکن دو چیزیں ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ توکل اسباب کے تعطل اور چھوڑنے کا نام نہیں ہے. ایک مسلمان جو ہے نا کیسے اس کو بیلنس کیسے رکھے, ایک بیلنس کیسے رکھے. ماشاءاللہ ہم سب جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں. دو کام ہمیں کرنا ہے, دو کام. ایک ہے ہم اپنے اسباب میں اللہ کا حکم سمجھ کے جانا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے کام کرو, حکم ہے اللہ. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ, جمعہ کے لیے حکم ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. یہ اللہ کا حکم سمجھ کے جانا سب سے پہلی بنیادی چیز. میں حکم ہے, ایک حکم اللہ کا کرنا. دوسرا, ہمیشہ اپنے دل کا یہ جائزہ لینا ہے کہ کہیں میرا دل ان چیزوں میں تو اٹکا ہوا نہیں ہے. یقین کی کیفیت اللہ پر ہو اور ہمارے ہاتھ اور پیر اس چیز میں لگے ہوئے ہوں. اور اس کا امتحان آئے گا ایک وقت پر, کیونکہ ہر چیز کا امتحان ہے. امتحان کیسے آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر حلال اور حرام کو پھیلائے ہیں. جب کبھی حرام آئے تو فوراً بندہ جو ہے نا اپنے اسباب سے ہٹتا ہے پیچھے. وہ ہٹ کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ مجھے حکم ہے حلال اسباب میں لگانے کا, حرام نہیں. حکم کو سمجھ کر آگے بڑھنا اور حرام چیز آئے تو پیچھے ہٹنا. دل کا تعلق اللہ سے ہو. جب یہ کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہو, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں توکل کی کیفیت پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہر معاملات میں, اپنے ہر مہمات میں, اپنے ہر مشکلات میں, انسان دنیا میں کتنے مسائل کتنے مشکلات میں پھنسا ہوا, لیکن ساری تدبیریں کرتے ہوئے اپنا اعتماد اللہ پر رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.